2024 کی اولمپکس پہلے ہی تاریخ کے سب سے عجیب و غریب اولمپکس میں سے ایک ہے، جس میں آئے روز کنٹروورسیز ہوتی رہتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیرس اولمپکس میں کیا غلط ہوا۔ اولمپکس کا مقصد ہے کہ دنیا کو یونائٹ کرنا، نہ کہ ڈیوائڈ کرنا، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اولمپکس ایتھلیٹ کو رول 50 کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے، جو ان پر اس بات کی لمٹ لگاتا ہے کہ وہ پبلکلی کیا کہہ سکتے ہیں، اسپیشلی جب وہ پالیٹکس اور ریلیجن کے بارے میں ہو۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی (IOC) کا کام ہوتا ہے کہ گیم کو نیوٹرل رکھنا، لیکن اس کے بجائے اولمپکس دنیا کے اہم مسائل کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، جیسے پولیٹیکل ٹینشن، کلچرل ڈیوائڈ اینڈ پروٹیسٹس۔ اینڈ گیم شروع ہونے سے پہلے ہی اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ کون کون سے ممالک اور ایتھلیٹ حصہ لے سکتے ہیں۔ فرینچ گورنمنٹ اولمپکس کے دوران پیرس کو ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر دکھانا چاہتی تھی۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے بے گھر لوگوں کو شہروں سے باہر فرانس کے دوسرے حصوں میں موو کروایا۔ اولمپکس شروع ہونے سے ایک سال پہلے تقریباً 1800 ہوم لیس لوگوں کو ملک بھر میں ٹیمپرری شیلٹر میں منتقل کیا گیا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ ہمارا شہر کلین دکھے اور وزٹر کو زیادہ اٹریکٹیو دکھے۔ فرانس نے کمزور اور ہوم لیس لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے پروفٹ اور اپیرنس کو پرائیورٹائز کیا۔ انہوں نے ہوم لیس لوگوں کے لیے ایمرجنسی ہاؤسنگ کینسل کر دی اور اولمپکس ٹورسٹ کے لیے روم بنانا سٹارٹ کر دیے۔ یہ سیم اسی طرح ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر صرف اپنی اچھی زندگی ہی دکھاتے ہیں اور اپنی ریئل لائف جس میں برا بھی ہوتا ہے وہ نہیں دکھاتے۔ لیکن جیسے اولمپک سٹارٹ ہوا تو چیزیں اور بھی ورس ہو گئیں۔ ایتھلیٹ کو کارڈبورڈ باکس بیڈز دیے گئے، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں دی گئی اور اسمال فوڈ پورشن دیا گیا۔ اور اس سے بھی برا کہ بہت سے ایتھلیٹ کو لوٹا گیا، ان پر اٹیک ہوئے اور انہیں ہراسٹ کیا گیا۔ فرینچ گورنمنٹ پیسہ بنانا چاہتی تھی، اسے اب تک کا سب سے چیپسٹ اولمپک بنانا چاہتی تھی۔ آسٹریلین اولمپک سائیکلسٹ کی وین کو توڑ کر لوٹا گیا، اس نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ اولمپئن سے پرسنل چیزیں جیسے والیٹ، بیک پیک اور کیش چھین لی گئی۔ لکیلی آسٹریلین سائیکلسٹ کی سائیکل چوری نہیں ہوئی، نہیں تو اسے دوسری سائیکل لینے میں بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی یا تو وہ مقابلہ کرنے سے محروم رہ جاتا۔ دوسرے جو ایتھلیٹ تھے انہوں نے بھی اپنے پیسے اور ویلیویبل چیزیں کھوئی ہیں۔ بہت سے اولمپئنز نے محفوظ رہنے کے لیے اپنے اسائن روم کے بجائے قریبی ہوٹل میں رہنے کا انتخاب کیا، جو کہ IOC کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے۔ ایتھلیٹ پہلے ہی اپنے ارد گرد بڑھتے ہوئے کرائم اور اپنے ایکسپیرینس سے ناخوش تھے، لیکن کسی نے بھی اس عجیب و غریب اوپننگ سرمنی کی توقع نہیں کی تھی۔ 2024 اولمپک کی اوپننگ سرمنی اب تک کی سب سے عجیب و غریب اور پریشان کن اوپننگ سرمنی تھی۔ دا مین ایکٹ جو تھا وہ لیونارڈو دا ونچی کی لاسٹ سپر پینٹنگ کا ریکریشن تھا، جس کا مقصد اینشینٹ رومن فیسٹ کو ریپرزینٹ کرنا تھا، لیکن یہ ایک عجیب اور آفینسو طور پر سامنے آیا۔ باربر بچ جو کہ سینٹر میں تھی، انہوں نے جیزس کرائسٹ کی طرح ہیلو لائک امیج پہنی ہوئی تھی۔ اس نے نیو گے ٹیسٹمنٹ کے بارے میں پوسٹ کیا، لیکن کنٹروورسی بڑھنے کی وجہ سے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ایکٹ کرسچینٹی کا مذاق اڑانے کے لیے تھا، جسے 2.6 بلین پیپل فالو کرتے ہیں، جو کہ IOC کے اپنے رول کے خلاف ہے۔ اوپننگ سرمنی میں سینٹر سٹیج پر لوگوں کو آفینسو انداز میں ڈانس کرتے ہوئے دکھایا گیا، جو کہ اسپورٹنگ ایونٹ کے لیے ان اپروپریٹ تھا۔ اس سرمنی کا ایتھلیٹ اور اولمپک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک ایتھلیٹ کو فیچر کرنے کے بجائے ایک رینڈم عورت اسپاٹ لائٹ میں تھی۔ IOC نے اور بھی کنٹروورشل ڈیسیژن لیا۔ انہوں نے پارٹیسپینٹ کو ڈکٹ ٹیپ سے اپنے صلیب یعنی کراسز کو ڈھانپنے پر مجبور کیا اور ایتھلیٹ پر حجاب یا کراس جیسی ریلیجیس سمبل پہننے پر پابندی لگا دی۔ اوپننگ سرمنی کے دوران اولمپک فلیگ کو الٹا بلند کیا گیا تھا۔ لوگوں نے سرمنی کو لائیو دیکھنے کے لیے آلموسٹ 2000 یورو پے کیے تھے، لیکن یہ سرمنی ایک ڈیزاسٹر تھی اور یہ فیلئر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس سے انہیں بہت امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی۔ اولمپکس کے دوران برازیل کے سرفر گیبریل میڈینا نے قریباً 9.90 کا سکور کیا اور جو فوٹوگرافر جس نے یہ مومنٹ کیپچر کیا، اس نے انسٹاگرام پر 2K فالوور سے 200K فالوورز صرف 2 دنوں میں ہی حاصل کر لیے۔ اسی دوران یوسف نامی ایک شوٹر اپنے یونیک سٹائل کی وجہ سے انٹرنیٹ کی زینت بن گیا۔
دوسرے کمپیٹیٹر کی طرح اس نے ٹارگٹ پر فوکس کرنے کے لیے اسپیشل گلاسز نہیں پہنے تھے، اس کے بجائے اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر شوٹ کیا اور پھر بھی سلور میڈل جیت لیا۔ سوشل میڈیا نے اسے بہت پسند کیا اور وہ ہر جگہ میمز اور پیروڈی کے ساتھ ایک دن کے لیے زمین پر سب سے زیادہ پاپولر بندہ بن گیا۔ 1 اگست کو الجیرین باکسر ایمان خلیف کا مقابلہ ویلٹر ویٹ ڈویژن میں انجیلا سے ہوا۔ یہ فائٹ صرف 40 سیکنڈ تک جاری رہی۔ ایمان خلیفہ نے صرف 2 پنچ مارے اینجیلا کرین کو اور اینجیلا نے میچ کو رکوا دیا اور روتے ہوئے اپنے اپوننٹ کو ہاتھ ملائے بغیر رنگ سے نیچے اتر گئی۔ الجیریا کے باکسر ایمان خلیف اور اٹلی کی باکسر اینجیلا کی یہ باکسنگ میچ وائرل ہو گئی۔ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایمان خلیف کو جینڈر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ فیل کرنے پر ورلڈ چیمپئن شپ سے بین کیا گیا تھا۔ فیمس پیپل لائک جے کے رولنگ، ایلان ماسک اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوپینین شیئر کیے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ میں مردوں کو عورتوں کے کھیل سے دور رکھوں گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان خلیف ایک بایولوجیکل میل ہے اور انجیلا سے لڑائی کے دوران اسے انفیئر ایڈوانٹیج ملا۔ میڈیا نے ایمان خلیف کے بارے میں جو آؤٹریچ کی وہ مس انفارم تھی۔ الجیریا کی LGBT کے خلاف رولز ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اولمپکس میں کسی ٹرانس کو بھیجے۔ سچ یہ ہے کہ ایمان خلیف کو ایک ریئر بیماری ہے جسے ڈس آرڈر آف سیکس ڈیولپمنٹ DSD کہا جاتا ہے، جس میں بیبی کے ریپروڈکٹیو آرگنز عام طور پر ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ ایمان خلیف کو پیدائش کے وقت ایک اور مقرر کیا گیا اور وہ ایز اے وومن گرو ہوئی اور اس سے ڈفرینٹ بایولوجیکل میک اپ کے ایشو بھی ہیں، لیکن اس انفارمیشن کو وائڈلی شیئر نہیں کیا گیا اور اس کے بجائے کنٹروورسی ہی پھیلائی گئی۔ الجیرین باکسر ایمان خلیف کی کنٹروورسی اس بات کی مثال ہے کہ کیسے ہمارا سوشل میڈیا کا ایکو چیمبر غلط انفارمیشن پھیلا سکتا ہے اور فل کنٹیکسٹ کے بغیر اسٹرانگ اوپینین قائم کر سکتا ہے، جس سے دنیا میں کلچر ڈیوائڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2024 کے اولمپک میں ایک اور ایتھلیٹ اسٹیون، جو کہ ایک ڈچ والی بال پلیئر ہیں، 2014 میں 12 سالہ لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے اور چائلڈ ابیوز کے مجرم تھے۔ اسے 2016 میں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم اسے 13 ماہ بعد ریلیز کر دیا گیا اور سرپرائزنگلی اسے 2024 کے اولمپک ٹیم میں شامل کر لیا گیا، جس سے لوگوں میں غصہ پھیل گیا اور اس کی اولمپک میں کمپیٹ کرنے پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ IOC کو کرٹیسزم سہنا پڑا کیونکہ انہوں نے ایک چائلڈ ابیوزر کو اولمپک میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ اسٹیون کو اس کے ماضی کے باوجود اسٹیون کو خصوصی ٹریٹمنٹ دی گئی، جس میں پرائیویٹ اکاموڈیشن، نو میڈیا انٹرویو اور پروٹیکشن شامل ہیں۔ 2024 کے پیرس اولمپک میں اسرائیل فلسطین کنفلکٹ کی وجہ سے کنٹروورسیز بھی سامنے آئیں۔ فلسطینی اولمپک چیف نے اعلان کیا کہ وہ اور ان کی ٹیم اسرائیلی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ فلسطین کو مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیویبل لگی تو پلیز لائک کریں اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔